السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر پسند آ جائے تو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ جب میری ڈیتھ ہوئی اس وقت میری عمر 19 سال 7 ماہ اور 13 دن تھی۔ وقت صبح 11:30 کے لگ بھگ تھا۔ میں صبح جاگنے کے بعد اٹھنے کا سوچ رہی تھی۔ آج تو کالج میں فنکشن تھا، میں نے ڈانس میں حصہ لیا تھا۔ میرے مد مقابل کلاس کا لڑکا اویس تھا۔ کتنا اچھا کپل ڈانس ہے ہمارا آج۔ میرے استاذہ کی بھرپور محنت سے ہم دونوں کا کپل ڈانس تیار ہوا۔ ابھی میں نے آنکھیں کھولی تھیں، شاید میرے پاؤں کے انگوٹھے میں کچھ درد سا تھا۔ ہلکی سی جنبش دی پر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ سوچا اٹھوں، دیکھوں تو کیا ہوا میرے پاؤں کے انگوٹھے کو، یہ مجھ سے اٹھا کیوں نہیں جا رہا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ انگوٹھے سے پاؤں کے تلوے تک درد بڑھ چکا تھا۔ میں نے سوچا آج تو مجھے کالج میں ڈانس کرنا ہے۔ میرے پاؤں کا درد کیوں بڑھ رہا ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے پاؤں کو کاٹ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے خون نکل رہا ہو۔ امی امی، یہ میرے منہ سے آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ درد کی شدت میرے پاؤں کے ٹخنوں تک پہنچ گئی۔ بابا مجھے اٹھائیں، بابا مجھے اٹھائیں۔ کل سدرا باجی نے پتہ نہیں کتنے پیسے نکالے میرے، میں نے گنے بھی نہیں۔ بھائی نے بھی تو موبائل کارڈ کے پیسے لیے تھے مجھ سے۔ یہ درد بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ میرے ڈانس کا کیا بنے گا؟ مجھے ایک ضروری کال کرنی تھی فائزہ کو۔ ہما سے آئندہ بات مت کرنا، وہ تمہارے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ میرے ٹانگوں کی پنڈلیاں لگتا ہے زخموں سے چور چور ہو رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ امی میری آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ امی تو میرے پاس ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، ان کو کیوں نہیں پتہ چل رہا میں اتنی تکلیف میں ہوں؟ ماں کو تو ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے۔ بابا آپ بھی چائے پیے جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ درد میرے گھٹنوں سے اوپر تک پہنچ گیا۔ مجھے احساس ہوا جیسے روح میرے جسم سے آہستہ آہستہ نکلی جا رہی ہو۔ میرے جسم کے جن حصوں کو روح چھوڑتی جا رہی ہے، شاید وہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے، میں مر نہیں سکتی، میں تو ابھی چھوٹی ہوں، مرتے تو بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ یہ درد، امی آپ کو میری تکلیف نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میرے ارد گرد چل رہے ہیں سب، مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ روح نے اب میرے بازوؤں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ میرا موبائل کہاں ہوگا؟ میں اسے پکڑ سکوں گی بھی یا نہیں؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے مجھے کوئی تلوار سے کاٹ رہا ہے؟ اب آنسو میری آنکھوں سے تیزی سے بہنے لگے۔ مجھے بہت شکوہ میرے ماں باپ جنہوں نے ہر سردی گرمی سے مجھے بچایا، آج مجھے کیسے اگنور کیے ہوئے ہیں۔ کیسے ماں باپ ہیں میرے؟ کیا میں مر رہی ہوں؟ نہیں، لوگ مرتے ہیں، ہمسائے مرتے ہیں، بوڑھے مرتے ہیں، ہم نہیں مر سکتے۔ آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے مجھے اب کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ کہیں میری نظر تو نہیں جا رہی؟ روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اب میرا وقت آخر آ چکا۔ مجھے میرا اللہ یاد آ گیا۔ دنیا کی سب کام میں بھول چکی تھی۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ مجھے 360 تلواریں کاٹ رہی ہیں، اور اس درد کی شدت سے میری آواز گم ہو گئی۔ جب روح نے میرے دل کا ساتھ چھوڑا تو مجھے آخری ہچکی آئی، اور الحمدللہ میں نے بالآخر کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اور روح میرے جسم سے نکل کر آسمانوں کی بلندیوں کو پرواز کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ لوگ میرے ارد گرد پھر رہے ہیں۔ کسی نے شاید میرے جسم کو جھنجھوڑا تو مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ مجھے لگا زخموں پر لوگ وزن ڈال رہے ہیں۔ رونے کا شور مجھے بہت اذیت دے رہا تھا۔ کاش کوئی میرے پاس آ کر اللہ کا کلام پڑھے۔ مجھے لگا میں آسمانوں تک پہنچ گئی۔
وہاں بڑے بڑے میز پڑے ہیں، ان پر سفید چادریں بچھی ہیں۔ بہت بڑے بڑے رجسٹر بھی دیکھے میں نے۔ کون ہے یہ جو رجسٹر سے کچھ پڑھ رہے ہیں؟ ان میں میرا نام بھی لکھا تھا۔ اوہ میرے ربا، اس میں تو وہ کچھ بھی لکھا ہے جو میں کر کے بھول گئی تھی۔ یہاں تو ترتیب وار میری سب ایکٹیویٹی لکھی ہوئی تھی جسے میں کر کے بھول گئی تھی۔ پھر میں نے اظہاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی، یا اللہ، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، میرے مالک میں بہت غافل تھی، بخش دے، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ موقع دے دے، میں التجا کرتی ہوں تجھے، تیرے نبی کا واسطہ، مجھے ایک موقع دے دے۔ میں زاروں قطار چیخ رہی تھی، میں معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ اب معافی کا وقت نہیں رہا۔ میرے اعمال سب کی نظر میں آ گئے۔ یا اللہ صرف ایک موقع دے۔ روتے ہوئے جب ہچکی بند گئی تو مجھے ماں کی محبت بھری آواز آئی۔ بابا کا شفقت بھرا ہاتھ بھی شاید میرے سر پہ رکھا گیا۔ مجھے بابا کے ہاتھ سے کتنا سکون مل رہا تھا۔ ماں کی آواز میرے کانوں میں جیسے رس گھول رہی تھی۔ میرے بھائی نے شاید میرے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میری آپی نے میرے پاؤں پر ہاتھ پھیرا ہے۔ اٹھو میری جان، میری بچی، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا؟ میں تو زندہ ہو گئی۔ میرے بابا نے مجھے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، میری بچی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے کیا؟ تم کیوں زار زار رو رہی تھی؟ میں کیا بتاؤں ان کو اب کہ اللہ کو میں نے واسطہ دیا تھا۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور ایک موقع پھر سے دے دیا جینے کا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں باپ کی شفقت، بھائی بہن کی محبت پر رشک کیا۔ میں نے محسوس کیا تھا میرے یہ حقیقی رشتے میرے لیے بہت اہم تھے۔ مجھے میرے اللہ نے ایک موقع اور دیا۔ شاید اللہ سب کو ایک مرتبہ موقع دیتا ہے، پر ہم سمجھتے نہیں۔ پروردگار ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راستہ اس نے ہمارے لیے باعث نجات رکھا ہے، باعث نجات رکھا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ اس کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے۔ روزانہ ایسی خوبصورت سبق آموز ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناز۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔